میرے ایکسنٹ کا بھی بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے. لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ یہ اس کنٹری میں کیسے چلے گی, یہ اس کنٹری میں کیسے چلے گی. یہ ہماری عوام کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ پازیٹیو اتنا نہیں سوچتی, ہر ایک چیز کے بارے میں نیگیٹو ہوتی ہے. ادارے بھی عمران خان کے اگینسٹ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, اور وہ بھی ایک جوکر ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں. آئی لو عمران خان, آئی لائک عمران خان. شہباز شریف کو تو کوئی جانتا ہی نہیں, آپ تو ڈیفینیٹلی عمران خان انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے. مجھ میں جب لنڈن میں الطاف حسین سے ملی تھی تو میرے لیے بہت ہو گیا تھا کہ آپ الطاف حسین سے کیوں ملی ہیں. وہ یہاں کے کنگ تھے, کراچی کے بادشاہ تھے. کل بھی لنڈن میں گئی ان سے ملی ہوں, اور میں آج بھی ملوں گی. وہ پاکستان کے باشندے ہیں, پاکستان کی شہری ہیں, پاکستان میں آنا چاہیے. تو یہ تو ظلم ہے کہ کسی بھی پاکستانی باشندے کو آپ پاکستان آنے کی پرمیشن نہ دیں. جی, اس وقت میں موجود ہوں سندھ ہائی کورٹ میں, اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ. حریم شاہ کی سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کی ہے, حفاظتی ضمانت, اور ان کو کہا ہے کہ 7 روز میں ایف آئی اے کو جوائن کریں گی جو ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہے. حریم شاہ پاکستان آئی ہیں, اور آپ نے اتنی تاخیر کیوں کی ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ٹرکی میں گرفتار ہو گئی ہیں, کسی نے کہا آپ کے خلاف کوئی کیسز بن گئے ہیں. تو یہ معاملہ کیا ہے, اور آپ پاکستان آئی ہیں تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو سو مچ بلال بھائی. سب سے پہلے یہ جہاں تک ٹرکی کا تعلق ہے, تب میرے اوپر کیس بھی نہیں بنا ہوا تھا. ٹرکی شفٹ ہوئے مجھے تقریباً 2.5 سال ہونے لگے ہیں. تو یہ کیس کو تو 1 سال ہوئے, تو 1 سال سے میں پاکستان نہیں آئی تھی, بلکہ اس سے پہلے سے میرے کچھ ہوتے بالکل بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے میں ڈرنے والی تو ہوں نہیں, ڈروں گی کیوں؟ لائک اگر کوئی بھی چیز ہے ان کو فیس کرنا چاہیے, پرسیو کرنا چاہیے. اگر آپ وہاں پہ نہیں ہوتے تو آپ کا کوئی لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے, کوئی آپ کا اسپوک پرسن ہوتا ہے جو آپ کی قائم مقام بات کر سکتے. اور میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ آ کے میں نے بتا دیا تھا کہ میں یہاں پہ نہیں ہوں. لوگ یہ سمجھیں کہ میں خائف ہو گئی, میں ڈر گئی, میں مکر گئی, پتہ نہیں میڈیا پہ کیا کیا وہ ہوتا ہے. تو میرے وکیل سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں کسی چیز میں پیچھے نہیں ہٹی تھی. میرے ایک دفعہ تو میرا سیریسلی جس لیٹر کا اتنا مذاق اڑایا گیا تھا کہ ٹرکی زبان میں, اب جو لوگ ٹرکی بولتے ہیں, ٹرکی سمجھتے ہیں, جن کو انگلش نہیں آتی, جو لوگ ادھر جاتے ہیں ان کے ڈاکٹرز کو بھی انگلش نہیں آ رہی ہوتی, اور وہاں پہ ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں, اور ٹرانسلیٹر بھی ٹوٹی پھوٹی انگلش بول رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی زبان پہ بڑا فخر ہے. انہوں نے وہاں سے مجھے باقاعدہ میڈیکل لیٹر دیا تھا, اور میڈیکل لیٹر میں نے اپنے وکیل کے جی جی توسط سے, اب میرے وکیل صاحب ٹرکی زبان کو کیسے جی ٹرانسلیٹ جی کریں, اور یہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں جی اس کا جی اتنا مذاق اڑایا گیا کہ وکیل کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. یہ بھی میں نے بالکل جھوٹ نہیں بولا تھا, وہ میرا ایک سیریس پرابلم تھا جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا تاخیر ہوگی. پھر اس کے بعد مجھے کسی اور کنٹری جانا تھا, اور میری کچھ کمٹمنٹ تھی, اور ان کے ساتھ میرے کچھ ایگریمنٹ تھے. اور جب ایگریمنٹ ہوتے ہیں, کوئی بھی آپ کو ایڈوانس میں اماؤنٹ پے کرتے ہیں تو آپ کی اور ان کی زبان وہ ہو جاتی ہے, تو وہ ایک مسئلہ تھا. تو اس کی وجہ سے میں نے تاخیر ہوئی, اور میں نے میڈیا پہ آ کے بتایا, اور باقاعدہ میرے وکیل میری غیر موجودگی میں کورٹ جاتے رہے ہیں. اور پہلے 2 دفعہ ماشاء اللہ انہوں نے مجھے ریلیف دلایا, اور تیسری دفعہ بہت کریٹیکل تھا, نہیں ملتا آپ خود کورٹ کے میرے خیال میں ان جی کو. لیکن یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی محنت, اتنا اسٹرگل کر کے انہوں نے تیسری دفعہ مجھے ریلیف دلایا, کیونکہ جج صاحب تھوڑا سا برہم ہو گئے تھے کہ میں 2 دفعہ میں نے کورٹ کا مذاق اڑایا اور میں نہیں آئی, جبکہ میں کورٹ کی رسپیکٹ کرتی ہوں. لیکن وہی بات ہے, آپ کی مجبوریوں کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. تو تیسری دفعہ مجھے ریلیف ملے, میں خود مطلب پرسیو کرنے کے لیے آئی ہوں. اگر میں نہ آنا چاہوں تو نہیں آ سکتی تھی, کیونکہ مجھے جب میں ٹرکی شفٹ ہو گئی ہوں, میرے پاس وہاں کا پی آر ہے, میرے پاس وہاں کا سب کچھ ہے, تو میں نہیں آنا چاہوں تو 2-3 سال بعد اگر میرے ذہن میں یہ ہوتا کہ 2-3 سال بعد پاکستان میں کیا ہے, کسی کو کچھ یاد بھی نہیں رہتا. لیکن میں ان ساری چیزوں کو فیس کرنا تھا, کلیئر کرنا تھا, اور کلیئر ہونی چاہیے. تو انسان کی میرے خیال میں کامیابی اسی میں ہے کہ آپ چیزوں کو فیس کرو, چیزوں سے نہ بھاگو. تو یہ چیزیں انسان کو بہت کچھ لائف میں سکھاتی ہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ ویڈیو بہت سارے لوگ بناتے ہیں, اس پہ کنٹروورسی بھی آتی ہے. آپ نے ایک ویڈیو ڈالر والی بنائی, اس پہ ایک ایسی کنٹروورسی آئی کہ آپ پاکستان سے ایک طویل عرصے کے لیے باہر, اس پہ کیا کہیں گے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ روٹین کی ایف آئی کی کارروائی تھی, یا آپ کے اوپر کوئی پولیٹیکل بھی کوئی دباؤ آپ نے اس جو آپ کے خلاف جو چیزیں ہوئی اس پہ نظر آیا آپ کو؟ نہیں, اس میں پولیٹیکل ہی ہوا تھا. ایک تو یہ کہ میں جب لنڈن میں الطاف حسین سے ملی تھی تو میرے لیے بہت ہو گیا تھا کہ آپ الطاف حسین سے کیوں ملی ہیں, آپ الطاف حسین کے بارے میں آ کے میڈیا میں ایسے کیوں کہہ رہے ہو کہ اس کو یہاں سے بین کیا گیا ہے. خیر میں اداروں کا نام نہیں, بالکل بھی نہیں لوں جی گی. جی تو آپ ان کے بارے میں کیوں, مجھے بہت زیادہ, اور مجھے بہت سنجیدہ لوگوں نے منع کیا کہ آپ کے لیے خطرہ ہے, آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے کہ ایک شخص کو ملک سے نکالا گیا, جی تو آپ کیسے اس کو سپورٹ کر سکتے ہو, کیسے اس کے لیے ایفرٹ کر سکتے ہو, کیسے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنا سکتے ہو. لیکن میں نے کل بھی بنائی اور میں آج بھی بناؤں گی. میں کل بھی لنڈن میں گئی ہوں, ان سے ملی ہوں, اور میں آج بھی ملوں گی. اگر ان کے مسائل کوئی آپ کے ساتھ ہیں, وہاں سے عدالت نے ان کو بری کر دیا, اور وہ میرے سامنے ان کے کیس ہوا تھا جو بھی تھا, کہ جی جی انہوں نے پاکستان کے اگینسٹ کوئی نازیبا الفاظ, خیر میں نے نہیں سنے, اگر کہیں یا نہیں کہیں اس چیزوں کے جی بارے جی میں مجھے نہیں پتا. اور جب وہ یہاں پہ تھے تو تب ہم بہت چھوٹے تھے, ہمیں نہیں پتا ان کا کیریئر کیسا رہا ہے.
لیکن میں نے بارہا یہ کہا کہ وہ پاکستان کے باشندے ہیں، پاکستان کی شہری ہیں، پاکستان میں آنا چاہیے. ہم سب کا کنٹری، چاہے ہم سے کوئی جرم ہو جاتا ہے یا ہم سے کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں پاکستان سے نکال دیا جائے یا کچھ کیا جائے. ہم تو یہاں پہ ہی پیدا ہوئے ہیں، یہاں پہ ہی مریں گے، یہ ہماری مٹی ہے، تو ہماری ماں کی جگہ ہمارا پاکستان. تو یہ تو ظلم ہے کہ کسی بھی پاکستانی باشندے کو آپ پاکستان آنے کی پرمیشن نہ دیں. تو اس لیے میں نے ایک حق کی بات کی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ جو آپ نے ڈالر والی جو ویڈیو بنائی اس پہ آپ نے معافی بھی مانگ لی، تو وہ اس پہ بالکل آپ کیا کہیں گی کہ اب ایف آئی اے میں جا رہی ہیں آپ اس کے سامنے؟ ایگزیکٹلی میں ایف آئی اے میں جا رہی ہوں. اس ویڈیو پہ انہوں نے یقین مانے یہاں سے اتنی زیادہ، آپ کو پتا ہوگا جس جی طرح شہزاد احمد اکبر جو ہیں شہزاد بیچ میں اکبر، کود جی پڑے جی تھے، اور انہوں نے باقاعدہ کے میڈیا پہ کہا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ این سی اے کو لیٹر لکھے تھے، ای میلز کی تھی سارا کچھ. بٹ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں خاطر میں لایا جاتا. تو مجھے ان کے لیٹرز کی کیا قدر تھی، کیا ویلیو تھی، کیا قیمت تھی، سب آپ کے سامنے آ گئی کہ انہوں نے میڈیا پہ آ کے خود آپ کو بتایا کہ ہم نے اس کے اگینسٹ لیٹر لکھ دیے ہیں، وہاں سے ہمیں جواب آئے گا. ان کو کیا جواب آیا کیا نہیں آیا. لیکن میں لنڈن میں اپنا عزت سے ٹائم پورا کر کے واپس آ گئی، عزت کے ساتھ الحمدللہ. نہ تو مجھے ڈپورٹ کیا گیا اور نہ میرے لیے کوئی وہاں پہ مسئلہ ہوا. جہاں تک ویڈیوز کی بات ہے، میں نے فن میں بنائی تھی، اچھا میں نے جسٹ فن میں بنائی تھی. اور ایک فن کو اتنا سنجیدہ اگر کوئی اور بناتا تو نہ لیا جاتا. میں نے بنایا ہے تو انہوں نے اس کو پولیٹیکل بیچ میں چیزوں کو لے آئے اور سارا کچھ. اور دوسرا جو ایشو میں انہوں نے کھڑا کیا اور سچ میں کھڑا کیا، الطاف حسین سے ملنے کی وجہ سے مجھے وہ کیا. لیکن کسی کے تھریٹ سے میں ڈرتی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں اور وہ ہوا جو تھا. میڈیکل آپ کی طرف سے صحت کا آیا تھا وہ ٹرکش لینگویج میں تھا، اور اس پر جو آپ کنٹروورسی بلال بھائی، آپ کا اگر جی ٹرکی جانے کا اتفاق ہوا نا تو آپ جا کے وہاں پہ کانوں کا ہاتھ لگائیں گے کہ کوئی انگلش بھی کوئی نہیں؟ انگلش بولنے والا ہو یا کوئی انگلش سمجھے. وہاں کے ڈاکٹر، وہاں کی ایلیٹ کلاس بھی انگلش، وہ انگلش کو پتہ نہیں گالی سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں. وہ اپنی زبان پہ ان کو بہت پراؤڈ پراؤڈ ہے، ہے، جی جی. بہت زیادہ پراؤڈ ہے. تو وہاں پہ جب بھی میں ہاسپٹل جاتی ہوں تو ہمیں وہاں پہ جا کے جس مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر ان کے پاس ٹرانسلیٹر نہیں ہے تو ہم نے گوگل نکال کے ان سے گوگل کے تھرو ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے، ٹھیک یا ہے. پھر ان کو ہم نے اشاروں میں سمجھانا ہے، پھر اس کے بعد جا کے ان کو سمجھ آتی ہے. تو ان چیزوں میں ہمیں خود بھی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. اچھا، میں بات کر رہا تھا فیوچر پلان. کوئی مووی آپ سائن کر رہی ہیں؟ کوئی اس طرح کا پلان ہے آپ کا کسی ڈرامہ کا یا دیکھیں کوئی اور میں جب ایکٹیویٹیز؟ وہاں پہ بھی تھی، پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کے میں نام نہیں لوں گی، ہم چینل جو پاکستان کا ایک بہت بڑا چینل ہے، ان کے جی جی. بہت سارے ڈائریکٹر اور بہت سارے پروڈیوسر جو چاہتے ہیں کہ میں اس فیلڈ میں آؤں اور میں کام کروں. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ میرے اندر اتنی ایبلٹی ہے، میں ایکٹنگ سکلز میرے اندر نہیں ہے. تو جس چیز نہیں ہے تو اس کا میں کیوں تمسخر بناؤں. ہاں اگر خود میں نے ایک چیز کو امپروو کر لیا یا پھر میرا دل ہوا تو ضرور ڈیفینیٹلی آؤں گی. لیکن ایسے کسی کے اظہار پہ یا کسی کے اس پہ ابھی نہیں آ سکتی، کیونکہ میری ایکٹنگ اسکل اتنی اچھی نہیں ہے. میں ٹک ٹاک پہ اتنی اچھی ایکٹنگ نہیں کر سکتی. تو ہر ایک کے اندر کوئی خاص کوالٹی میں بھی ہوتی ہو، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ میرے اندر ایسی کوئی کوالٹی ہے کہ مجھے ایکٹنگ کے اندر آنا چاہیے. کیونکہ میرے ایکسنٹ کا بھی بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے. میری چونکہ بیسک ایجوکیشن پشاور سے ہے تو ظاہر ہے، میری تو آپ مادری لینگویج ہندکو ہے، اور میں خود ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہوں. لیکن میرے ایکسنٹ کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ کیسے بولتی ہے اور یہ وہ. بلکہ آپ اپنا ایکسنٹ نہیں چینج کر سکتے. آپ پاکستان سے باہر جائیں، جہاں مرضی رہیں، جو آپ کا بنیاد ہوتے ہیں وہ فرم ہوتے ہیں، وہ مضبوط ہوتے ہیں. تو بعد میں بہت بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے اپنے ایکسنٹ کو تبدیل کرنا. تو آپ کو پتہ ہے اردو میری اچھی ہے، لیکن اردو ایکسنٹ میرا اچھا نہیں ہے. آپ کے پاس اگر آپ کہیں سفر کر رہی ہیں، ملک سے باہر جا رہی ہیں، تو آپ کی سورس آف انکم محنت کی کمائی ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی بالکل، الحمدللہ ہر ایک کی محنت کی کمائی جی ہے. آپ اتنا محنت کرتے ہیں میڈیا پہ تو آپ کی بھی محنت کی جی ہی جی. کمائی ہے. کسی کی محنت کو یا کسی کی اسٹرگل کو وہ نہیں. لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ یہ اس کنٹری میں کیسے چلے گی، یہ اس کنٹری میں کیسے چلے جی گی، جی. یہ اس کا یہ ہو گیا، اتنے اس ہوٹل میں کیوں. مطلب ان چیزوں کو لوگ جج کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ان کی وجہ سے کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں. اور ہماری عوام کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ پازیٹیو اتنا نہیں سوچتی، ہر ایک چیز کے بارے میں نیگیٹو ہوتی ہے. جب اس سے پہلے میں نے شادی نہیں کی تھی تب میرے اوپر کنٹروورسی اتنا تھی. اب شادی کی ہے تو اب بلال کو روزانہ میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کس لڑکی سے شادی کر لی، آپ نے یہ ہو گیا، آپ نے وہ ہو گیا. ان چیزوں کو میں چل کرتی ہوں، انجوائے کرتی ہوں. مجھے اب بالکل فرق پہلے بھی نہیں پڑتا تھا. دیکھیں عامر لیاقت صاحب اسی جی ڈپریشن جی. کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں. تو انسان کی زندگی اس کے لیے بہت بڑی قیمتی احساس ہوتے ہیں. اور اگر آپ ہر ایک لوگوں کو جواب دینا یا ہر ایک لوگوں کی بات پہ ڈپریس ہونا شروع ہو جائیں تو میرے خیال میں ہر ایک کا انجام عامر لیاقت صاحب جیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام آمین. عطا فرمائے. لیکن میں ان چیزوں کو چل کرتی ہوں، انجوائے کرتی ہوں. مجھے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا کہ میری ذات پہ مجھے پرسنلی کوئی بھی اٹیک کرے، کوئی بھی ہٹ کرے، کچھ بھی. تو میں کہتی ہوں خدا ہے کہ یہ سب خدا کیوں بن رہے ہیں. تو ہم اگر کچھ اچھا کریں گے اپنے لیے کریں گے، برا کریں گے اپنے لیے کریں گے. اور ہر ایک نے اپنی زندگی کا انفرادی طور پہ مطلب جواب دینا، اجتماعی طور پہ کسی نے نہیں دینا.
تو کوئی اگر برا کرتے ہیں تو اس کی برائی بہت جلدی اس کے جی آگے آتی ہے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے، تو یہ سب کچھ انسان کے. تو میں کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچتی، کوئی میرے بارے میں جتنا مرضی نیگیٹو سوچے، میں اس کا کیا جواب دوں، کیا آنسر دوں. کہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا. دیکھیں پی ٹی آئی کا جس طرح سے پی ٹی آئی کے فیوچر ہماری امیدیں ہیں، امید کرنا یا دعائیں کرنا، پوری قوم کی دعائیں ہیں، وہ تو ایک سائڈ پہ، لیکن تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا کریٹیکل ہے، کیونکہ جس طرح سے پھر کہتے ہیں کہ اداروں کا نام لیں گے تو وہ تھوڑا سا ہو جائے گا، مطلب ادارے بھی عمران خان کے اگینسٹ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ بھی ایک جوکر ہمارے اوپر مسلط کرتی ہے. مسلط کر دی جس کو نہ بولنا آتے، نہ کھانا آتے، نہ پینا آتے، نہ ہنسنا آتے، کوئی ایتھکس، کوئی مینرز کچھ نہیں. ہمارے مذاق آپ یقین مانیں، ہم کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پاکستان سے، وہ کہتے ہیں عمران خان، آئی لو عمران خان، آئی لائک عمران خان، سیریسلی آئی سویئر کہ میں عمران خان کو لوگ مطلب اتنا پیار کرتے ہیں، چاہے جس کنٹری کے بھی ہیں، اور پاکستان کو عمران خان کی وجہ سے جانتے ہیں. تو آپ کہو کہ ہم فلاں کنٹری سے ہیں تو ان کے دوسرا نام ہوتا ہے عمران خان. نواز شریف کو تو کوئی جانتا نہیں، شہباز شریف کو تو کوئی جانتا ہی نہیں. آپ خود بتائیں نا کہ کس طرح سے مذاق بن رہے ہیں. انڈیا میڈیا پہ نیوز میں نے خود دیکھی، آپ خود سرچ کر لیں، جس طرح سے وہ ہمارے مذاق اڑا رہے ہیں کہ جب ان کو مائک لگانا نہیں آیا تھا تو انڈیا میڈیا نے اس چیز کا اتنا تمسخر اڑایا، اتنا تمسخر کہ پاکستان کے پردھان منتری کو دیکھیں کہ یہ کس طرح پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے اور کس طرح پاکستان کی عوام کو پوری دنیا کے سامنے شرمسار کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو عزت دی، کہیں بھی جاتے تھے، کسی سے بھی ملتے تھے، جب وہاں سے واپس نکلتے تھے کیا ان کا سٹائل ہوتا تھا، لوگ ان کو کاپی کرتے تھے، لوگ ان کی مطلب چیزیں جس طرح سے وائرل ہوتی تھی، کہیں بھی جا کے انہوں نے مطلب ایسا ان سے کوئی حرکت سے عزت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہو. تو ڈیفینیٹلی عمران خان انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے. مشکل، بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جب ہمارے ادارے کسی کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بندہ بہت مشکل سے سرخرو ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ پاکستان کو عوام تو نہیں چلاتی، پاکستان کو تو ہمارے ادارے چلاتے ہیں، اور ہمارے ادارے سب کچھ رن کرتے ہیں. تو عوام انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں. میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی معجزہ کر دیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. تو حریم شاہ آج بیسکلی سندھ ہائی کورٹ اس لیے آئی ہیں کہ کل سندھ ہائی کورٹ نے ان کی جو ضمانت، حفاظتی ضمانت منظور کی تھی. ایف آئی اے میں کوئی مقدمہ نہیں ہے، صرف ایک انکوائری ہے، اور وہ بھی منی لانڈرنگ کی ایک ویڈیو سے متعلق. اور یہ اس بات کا عزم کر رہی ہیں، نہ صرف یہاں پر بلکہ انہوں نے عدالت میں خود بھی اور اپنے کونسل کے ذریعے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ایف آئی اے کی جو انکوائری ہے، جو ایک ویڈیو جو کہ ایک تفریح کے اندر یا مذاق کے اندر بنائی تھی، اور اس سلسلے میں ان کی کلیریفیکیشن بھی آ چکی ہے، اور وہ اس انویسٹیگیشن کو جوائن بھی کریں گی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی.